اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا حالی کے بارے میں جو پیراگراف پڑھ رہے ہیں اس میں عورتوں اور مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، یعنی وہ تمام طبقے جو کمزور ہیں، جسمانی طور پر، مالی طور پر، کسی بھی لحاظ سے بے کس ہیں، ان کو کوئی سہارا نہیں ہے، وہ غربت کی وجہ سے یا اپنی مجبوری کی وجہ سے بڑے سہارا نہیں ہے ان کا کوئی، وہ بڑے اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو وہ ان کی حمایت کرتے تھے۔ خاص کر عورتوں کی، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ ہے، عورتوں کی خاص طور پر بہت حمایت کرتے تھے، بہت فیور کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بڑا مجبور اور بے بس طبقہ ہے، یعنی فرقہ ہے، طبقہ ہے، ایسا گروہ ہے، ایسا طبقہ ہے کہ جن کی حمایت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یعنی عورتوں کی حمایت کی، انہیں بے بس سمجھ کر، بے کس سمجھ کر۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا، ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ یہ مناجات بیوہ اور چپ کی داد مولانا حالی کی دو نظموں کے عنوانات ہیں، دو نظمیں ہیں ان کی۔ مسدس حالی بہت زیادہ شائع ہوئی، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے بعد سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ مشہور و معروف نظمیں جو ہیں وہ مناجات بیوہ اور چپ کی داد ہیں۔ مناجات ایک ایسی صنف سخن ہے، ایک شاعری کی ایسی قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بے کسی اور مجبوری کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے، اس کے سامنے آہوزاری کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی عرض، اپنی دعا، اپنی خواہش، اپنی حالت بیان کی جاتی ہے کہ میں کس طرح سے مجبور ہوں، کس طرح سے میرے حالات ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے پھر اس میں۔ تو مناجات بیوہ جو ہے یہ بیواؤں کے بارے میں، اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے، بیواؤں کے بارے میں ہے۔ ہندوستان میں عورتوں کو کوئی خاص حقوق حاصل نہیں تھے، ہندوازم میں اور ہندوستان میں عورتوں کو بہت ہی ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے کوئی حمایت نہیں کرتا تھا۔ خاص طور پر ایسی عورت کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، تو وہ تو بڑی ہی مجبور اور بے کس ہو جاتی تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات اس پر ظلم کی یہ انتہا تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد ہی اس کے ساتھ ہی اس کو بھی مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اور جن کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، جو زندہ رہتی تھی، وہ بھی مردوں سے بدتر زندگی گزارتی تھی۔ تو مولانا حالی نے پوری کیفیت بیان کی ہے، ایک بیوہ کے منہ سے اس کے محسوسات، اس کے جذبات، اس کے حالات بیان کیے ہیں، جو وہ بتاتی ہے کہ میری زندگی ایسے ہے، ایک ویران ہے، گھر ہے، اس میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، میں کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بیان کر سکتی، اور سمجھیں کہ میں بہت ہی مجبور اور بے کس ہوں۔ اسی طرح چپ کی داد بھی عورتوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں ہے، وہ آپ ایک نغمے کے طور پہ گائی بھی جا چکی ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں، یہ والی جو نظم ہے نا، یہ وہ چپ کی داد ہے۔ اس میں بھی یعنی بتایا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں خاموش رہتی ہیں، ظلم سہتی رہتی ہیں، زیادتیاں سہتی رہتی ہیں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، وہ خاموش رہتی ہیں اور بڑی خاموشی سے اپنے گھر والوں کی، گھر میں موجود افراد کی خدمت کرتی رہتی ہیں۔ تو مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو نظمیں ہیں یہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی نظمیں ہیں کہ ان کی نظیر، یعنی ان کی مثال اردو ادب میں کہیں نہیں ملتی، اور ہندوستان میں اس وقت فارسی، ہندی، اردو، جتنی بھی زبانیں تھیں، انگریزی، کسی زبان میں بھی اس طرح کی پرتاثیر نظمیں نہیں لکھی گئیں، یعنی ایسی نظمیں کہیں بھی اور دوبارہ نہیں لکھی گئیں۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرے سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے، کیونکہ حالی نے دل سے لکھی ہیں، خلوص سے لکھی ہیں وہ نظمیں، اور ان کو ان عورتوں سے ہمدردی تھی، اس لیے ہر مصرے میں ایک تاثیر ہے، ایک اثر ہے، جو پڑھتا ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ حالی یہ نظمیں نہیں لکھی، یہ محض الفاظ نہیں ہیں، سمجھے انہوں نے اپنے دل اور جگر کا خون اس میں شامل کیا ہے، دل و جگر کے جذبات اس میں شامل کیے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا، یعنی کوئی لکھنا چاہے ایسی نظم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لکھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، اس کے دل پر اس کا اثر نہ ہو، اس کی آنکھوں پر اس کا اثر نہ ہو۔ تو جو شخص پڑھتا ہے اس کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ